السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ 12ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے جادوگر۔ بڑا اہم موضوع ہے، دلچسپ بھی بہت زیادہ ہے، عقائد کی اصلاح کے لیے ضروری بھی بہت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے اس میں اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دی ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ہر دور کے ہر نبی کو، ہر دور کے ہر رسول کو ساحر، جادوگر کہا گیا، یا مجنون، جس کی عقل میں فطور ہو۔ کذالک ما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ان کے اولین مخاطبین میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے اپنے اپنے دور کے رسول کو اور نبی کو ساحر کہا، جادوگر ہے یہ، یا ان کو مجنون ٹھہرایا۔ قرآن مجید اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جادو اور رسول، سحر اور نبی، یہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ جب کبھی کوئی رسول آئے تو ان کو جادوگر کہا گیا، یعنی یہ جادو کوئی نیا تصور نہیں ہے، جادو اتنا قدیم اور پرانا تصور ہے۔ ہر دور کے نبی رسول میں لوگوں نے یہ عیب نکالا کہ یہ تو جادوگر ہیں یا مجنون ہیں۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد اب سے 3400 سال پہلے، 3400 سال پہلے مصر کی سرزمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ فرعون کا وہ دور جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، اس روئے زمین پر جادوگری کو اتنا عروج کسی ملک میں حاصل نہیں تھا جتنا عروج مصر کی سرزمین پر جادوگری کو ملا ہوا تھا۔ نہ کسی ملک میں تعداد کے لحاظ سے اتنے جادوگر تھے، نہ اپنے فن کے مظاہرے کے لحاظ سے اتنے بڑے جادوگر کہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر کی سرزمین پر جادوگروں کی کفالت خود فرعون کرتا تھا۔ عوام پر جادوگروں کا کنٹرول رہتا تھا۔ جادوگر جس بادشاہ کی حمایت کر دیتے تھے
ملک کے سارے عوام اسی بادشاہ کے تابع دار ہو جاتے تھے۔ مصر میں جادوگروں کو عوام الناس پہ اتنی پکڑ حاصل ہو چکی تھی کہ جادوگر جس کی حمایت میں ملک اسی کا۔ 3400 سال پہلے مصر کی سرزمین پر جادوگری کو اتنا عروج ملا ہوا تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر مصر کی سرزمین پر موجود تھے۔ ایسے جادوگروں کے ماحول میں جہاں جادوگری کو اتنا عروج ملا ہوا تھا، اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان اپنا نبی اور اپنا رسول اور اپنا کلیم بنا کر بھیجا جائے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات کی شاہد عدل ہیں کہ جب کوئی رسول، جب کوئی نبی اپنا معجزہ دکھاتا تھا، معجزے کا مطلب خرق عادت، فطرت کے خلاف، قانون کے خلاف، عقل، وجدان، شعور سے بالا تر کوئی چیز وجود میں آ جائے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے چلتی پھرتی زندہ ایک اونٹنی نکل پڑے، ہے نا عجوبہ؟ یہ معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ چونکہ آج ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے جادوگر، اس موضوع پہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے قرآن مجید سے میں دیگر دلائل اس وقت نہیں پیش کروں گا، لیکن آپ اس کو ایک جملے کے تحت اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ جب جب اللہ کے کسی نبی سے معجزہ ظاہر ہوا، جب جب کسی رسول سے اللہ کی جانب سے کوئی معجزہ ظاہر ہوا، تو اس دور کے لوگوں نے اس معجزے الہی کو جادو ٹھہرایا اور اس نبی اور رسول کو جادوگر کہا۔ اس کے دلائل اور شواہد بہت سارے قرآن میں ہیں۔ خود نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر آپ کے زمانے کے لوگوں نے کیا کہا، قرآن مجید میں اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند شق ہو چکا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ تھا! اللہ نے اس معجزے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کا تبصرہ قرآن میں نقل کیا ہے۔ معجزہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن آپ کے اولین مخاطبین جو منکر تھے، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کیا؟ قرآن مجید کے الفاظ میں اس سے اگلی آیت دیکھیں، سورۃ القمر کی وہ دوسری آیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ان کا مزاج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی جب کبھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، اللہ کا کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جو خرق عادت ہوتا ہے، اس نشانے، اس معجزے کو دیکھ کے یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مستقل جادو ہے۔ انہوں نے اسے جادو کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی عقل میں، ان کے تصور میں یہ حقیقت منطبق نہیں ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا چاند یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کیسے ہو گیا۔ انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، فضاؤں پہ ان کا جادو چلنے لگا۔ تو آپ کے اولین مخاطبین نے معجزہ دیکھا، اسے کیا کہا انہوں نے؟ جادو۔ اور یہ رویہ ہر دور کے رسول اور ہر دور کے نبی کے ساتھ ان کے اولین مخاطبین نے اپنایا۔ اب چونکہ مصر کی سرزمین پر اب سے 3400 سال پہلے جادوگری کو بڑا عروج ملا ہوا تھا، فن جادوگری کے ایک سے ایک ماہر وہاں موجود تھے، اور اس فن کی کفالت وہاں کا حاکم فرعون کرتا تھا۔
فروغ دیتا تھا. ان کے وظیفے بندے ہوئے تھے جو جادو سیکھنا چاہیں. ان کی کفالت کی جاتی تھی حکومت کی جانب سے جو جادو سیکھیں، کیونکہ حکومت کو باقی رکھنے کے لیے وہاں جادوگروں کی سپورٹ چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی سرزمین پر بھیجا جائے، وہ ایک مستقل تاریخ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پرورش پاتے رہے، کیسے جوان ہوئے، پھر دھوکے میں ایک قتل کا حادثہ پیش آیا تو آپ مصر سے چل کر مدین آئے. شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال تک بکریاں چرائیں. اس کے بعد اپنی اہلیہ صفورہ کو لے کر جا رہے ہیں. وادی سینا میں مقدس طوا نامی وادی کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو آگ نظر آئی. آگ لینے کے لیے آپ اس کے قریب گئے. وہ درخت آج بھی موجود ہے. میں وہاں الحمدللہ 4 مرتبہ گیا ہوں، وادی مقدس طوا میں، جہاں وہ درخت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہوا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا، اس لیے کہ آپ ایک مقدس وادی طوا میں ہیں. یہ تھا وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتارے حکم الہی کے تحت. وہاں آگ تو نہیں تھی، نہ وہاں کوئی انسان تھا. درخت کے اندر سے آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں. ایک مکمل واقعہ قرآن میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی مقام پر گفتگو کی، اور گفتگو کرتے کرتے اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ سے ایک سوال کیا ہے. اس کو پوری توجہ سے اگر سنیں گے تو مصر کی سرزمین پر جو کچھ جادوگری کے عنوان سے برپا تھا وہ سب کچھ آج کے درس میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کس نے پوچھا ہے؟ اللہ نے. ان کا علم تو کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم سے باہر نہیں. پھر کیا ضرورت پیش آئی اس سوال کی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے ذرا اس کو دیکھو اور پھر بتاؤ یہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ان کا اپنا عصا تھا، لاٹھی تھی، کیونکہ اس کو جس حالت میں اللہ تبدیل کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نے کہیں رات گزاری سفر میں، اپنا عصا لینے کے بجائے اندھیرے میں کوئی اکڑا ہوا سانپ میں نے اٹھا لیا ہو اور لاٹھی سمجھ کے اس کو میں لے کے چل رہا ہوں. تو اس بات کا امکان تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی تو تھی نہیں، سانپ تھا اکڑا ہوا، سخت سردی کا موسم، میں نے اس کو پھینکا تو رینگنے لگا. اللہ نے حقیقت تک رسائی کے لیے، حقیقت کو منکشف کرنے کے لیے کہ یہ لاٹھی ہی ہے، خوب غور کر کے بتاؤ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے، میں اچانک کسی ساتھی سے یہ کہوں کہ آپ کے سر پہ کیا ہے، تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ فوراً ہاتھ سر پہ لے جائیں گے، ٹوپی ہی ہے یا کچھ اور. اس سوال کے بعد جو آپ کا ہاتھ سر پہ جائے گا وہ ٹوپی کو اتار کے بھی دیکھے گا کہ کوئی چیز ٹوپی کے اوپر بیٹھی تو نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے سر پہ کیا ہے.
یہ ایک فطری سوال ہے حقیقت تک رسائی کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس لاٹھی کا جائزہ ضرور لیا ہوگا، لاٹھی ہے یا کچھ اور، کیونکہ اللہ نے پوچھا ہے۔ پورا جائزہ لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہا تھا ہی عصائے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ انہوں نے پھر پورا بیان دیا اتوکئ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے پتے بھی اسی سے جھاڑ لیتا ہوں۔ آگے یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمائی وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یہی دو کام نہیں، اس لاٹھی سے میرے بہت سارے دیگر کام وابستہ ہیں۔ یقین ہو گیا کہ یہ لاٹھی ہی ہے، کوئی اکڑا ہوا سانپ نہیں۔ سرد موسم کی بنیاد پر ان کے ہاتھ میں کوئی اکڑا ہوا سانپ نہیں، واقعتاً لاٹھی ہی ہے۔ تبھی اتنے اعتماد سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب اللہ کا حکم ہے القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی یہ لاٹھی پھینک دیجئے۔ اس لاٹھی کو اللہ دوسری حیت دیں گے، اس لاٹھی کو اللہ دوسری شکل عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی وہ لاٹھی زمین پر پھینکی، قرآن کا بیان ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ سانپ کے لیے الگ الگ نام ہیں۔ حیہ بہت موٹا سانپ نہیں، دبلا پتلا سانپ، اس کو حیہ بولتے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ لاٹھی ایک دبلا پتلا سانپ بنی، اور پھر وہ سانپ رینگتا ہوا نظر آیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ مصر کی سرزمین پر جادوگروں کے مقابلے کے لیے تیاری، موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بنانا، جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کو کیسے کیسے جادوگر ملیں گے، یہ ان کے مقابلے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس طویٰ میں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فطری طور پہ خوف بھی محسوس ہوا، اور یہ فطری خوف ممنوع نہیں ہے۔ آپ اچھے خاصے بیٹھے ہیں، کوئی آدمی اچانک آپ کے منہ پہ ایسے ہاتھ کرے، مارے نہیں، دور سے ایسے کر دے، تو کیا آپ کی آنکھیں بند نہیں ہو جائیں گی؟ حالانکہ آپ کے بدن میں کچھ نہیں لگا۔ نظروں سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس کا اثر انسان کے قلب پر، اس کے دماغ پر ضرور پڑتا ہے۔ آپ اپنی بند گاڑی میں جا رہے ہیں، برابر میں کتا مرا ہوا سڑا گلا پڑا ہے، اس کی کوئی بدبو اندر نہیں آ رہی، گاڑی آپ کی بالکل پیک ہے، بس آپ اسے دیکھ لیں، دیکھتے ہی دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظر کے اثرات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو سانپ میں تبدیل دیکھا تو آپ کو خوف محسوس ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ خوف نہ کیجئے، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اپنا ہاتھ اس پر لگائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس پہ لگایا، اور وہ لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی تھی، وہ سانپ چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ہاتھ لگایا پھر وہ سانپ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، میرے کلیم موسیٰ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے، تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، جب آپ ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالیں گے تو سفید چمک رہا ہوگا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دو معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس طویٰ میں اسی مقام پہ عطا کیے۔
جہاں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا تھا، وہاں اللہ نے 2 عظیم معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے اور یہ حکم دیا کہ اب آپ مصر جائیے، فرعون نے بڑی بغاوت برپا کر رکھی ہے، آپ کی قوم بنو اسرائیل پر ظلم، جبر، تشدد، استبداد کی انتہا ہو چکی ہے، آپ یہ 2 معجزے لے کر فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے مزید کیا بات چیت کی، اس کی تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ دعائیں مانگی تھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہ دعائیں قرآن میں منقول ہیں۔ ان دعاؤں میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی شامل ہے کہ یا اللہ، آپ نے اس مقام پر مجھے رسالت سے مالا مال کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون و مددگار وزیر بنا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہارے بھائی ہارون صرف بھائی کے عنوان سے نہیں بلکہ میرے نبی کے عنوان سے آپ کا استقبال کریں گے۔ حضرت ہارون کو اللہ نے نبوت سے مالا مال کیا۔ اب دونوں کو حکم ہے کہ آپ دونوں فرعون کے دربار میں جائیے اور اسے پیغام پہنچائیے اور اس سے یہ مطالبے کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں تو یہ 10 سالہ دور جو آپ نے مدین میں گزارا، اس پورے 10 سالہ دور میں فرعون کو اور وہاں کی قبطی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش تھی۔ ایک قبطی کے قتل کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین آنا پڑا تھا۔ 10 سال کے بعد آپ اسی شہر میں جا رہے ہیں، حکم الہی سے اللہ آپ کا محافظ۔ فرعون کے دربار میں پہنچ کر آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ قال یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ فرعون کے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، تمام جہانوں کے پالنے والے کا میں رسول بن کر تیرے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا یہ تعارف کرایا تو فرعون نے کہا کہ اگر تم رب العالمین کے فرستادہ ہو، رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہو، ان کے رسول ہو، کوئی نشانی ہو تو دکھاؤ۔ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر، کوئی نشانی دی ہے تو وہ دکھاؤ۔ قال فأتی بها، کوئی نشانی لاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا فرعون کے دربار میں اس کے سامنے ڈال دیا۔ وہ نشانی کا طلبگار تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی لاٹھی ہے جو ان کے سسر محترم حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو عطا کی تھی، لیکن وہ لاٹھی سیدنا شعیب علیہ السلام کے ہاں کبھی سانپ نہیں بنی تھی۔ وہ لاٹھی پہلی بار سانپ بنی حکم الہی سے وادی مقدس طویٰ میں، پھر اللہ نے اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب وہی لاٹھی لے کے فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اس نے نشانی کا مطالبہ کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا وہی عصا اس کے سامنے زمین پہ ڈالا، پھر وہی لاٹھی اس کے سامنے ڈالی، بڑا خطرناک قسم کا اژدہا بن گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنی بغل میں رکھا اور نکالا، روشن چمکدار ہاتھ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ بس یہ دو نشانیاں جب فرعون نے، اس کے درباریوں نے، اس کے وزیروں نے، اس کے سفیروں نے یہ دو نشانیاں دیکھیں، اس پر ان کا تبصرہ سننا ضروری ہے، تبھی آپ اس دور کی جادوگری کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرعون نے بھی اور اس کے تمام درباریوں نے یہ کہا کہ ایک جادو کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ جادوگر ہمارے ملک میں آئے اس لیے ہیں کہ یہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دیں۔ یہ جادوگر کس لیے آئے ہیں؟ کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعہ۔ قرآن کی یہ وضاحت اور صراحت اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ مصر کی سرزمین پر رعایا کا مکمل رجحان جادوگروں کی طرف ہوتا تھا۔ جادوگر جس کے حامی، اس کی حکومت برقرار، جو جتنا بڑا جادوگر اسی قدر اس کے متبعین زیادہ ہوتے تھے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ معجزہ پیش کیا یہ ان کے تصورات سے بالاتر، ان کے وہم و خیال سے بالاتر۔ فرعون نے جب یہ دیکھا منظرنامہ، اس کا اور اس کے تمام حواریوں کا فیصلہ کیا تھا یہ جادوگر ہیں، اپنی جادوگری سے ہمیں ہمارے وطن اور ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جادو اتنا بڑا دکھایا ہے۔ اگر یہاں کی عوام، یہاں کی رعایا ان کے یہ جادو دیکھ لے، ان کی یہ جادوگری دیکھ لے تو پھر یہ رعایا ان کے ماتحت ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ سے ہماری رعایا نکل جائے گی۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ جادو اتنا بڑا دکھایا، اگر رعایا کو معلوم ہو گیا کہ یہ اتنے بڑے جادوگر ہیں تو سب ان کے ساتھ میں ہو جائے گی، یہاں کی عوام، ہم چند لوگ باقی بچیں گے، رعایا کو اپنی جادوگری دکھا کر اپنے ساتھ ملا کر یہ ہمیں باہر نکال دیں گے۔ یہ مضمون سمجھ میں آ رہا ہے؟ جادوگری کے ذریعے اپنے ملک سے ہمیں یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ فرعون کے دربار میں اسی وقت یہ بات طے کر دی گئی کہ پوری مملکت میں اعلان کرا دیا جائے جتنے بڑے جادوگر ہیں، استاذ جادوگر، وہ سب اپنا اپنا فن دکھانے کی تیاری کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ایسا جادوگر آیا ہے، لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ ایک ایسے جادوگر کے مقابلے کے لیے مملکت کے تمام جادوگروں کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، اعلان کرایا گیا، ماہر جادوگروں کو بلا کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جگہ، وقت کا تعین، ایک بڑا میدان جہاں لوگ اپنی عید اور اپنے تیوہار کے لیے جمع ہوتے تھے۔ چاشت کا وقت، جب سورج نکل کر اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے، ضحیٰ کہتے ہیں اس کو عربی میں، وہ وقت متعین ہوا، کیونکہ اس زمانے میں ایسی لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، مجمع بے پناہ ہونے کا امکان تھا، تو ایک بڑے میدان کا انتخاب ہوا جہاں وہ اپنی عید جا کے مناتے تھے شہر سے باہر، اور وقت متعین ہوا جب سورج کی شعاعیں پھیل جائیں اور اس کے پیچھے ان کی کاریگری اور ان کے فن کے اظہار میں بھی مدد ملے، تو یہ چاشت کا وقت متعین ہو گیا۔ مصر کی مملکت، وہاں کے تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا، انہوں نے اپنی پوری تیاریاں کی۔ پہلی بار جو تمام جادوگر فرعون کے دربار میں آئے تو ان جادوگروں نے گفتگو کرتے کرتے اپنے معاوضے کا مسئلہ فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ ہر آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے موقع کی تلاش میں۔ ان جادوگروں نے محسوس کیا کہ فرعون یہاں پہ اٹک گیا ہے،
انا ربکم الاعلی کا دعوے دار ایک موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اسے ہماری معاونت اور ہماری مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، تو کیوں نہ ایسے موقع پر بھرپور معاوضہ مانگا جائے. ان جادوگروں نے کہا کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون بھی آخری حد تک چلا گیا عطا کرنے میں. اس نے کوئی مقدار نہیں بتائی کہ اتنا مال دیا جائے گا. اس نے کہا کہ تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں. ہمارے مقربین میں تم شامل ہو جاؤ گے. جیسے آج کوئی وزیر اعظم ہو اور وزیر اعظم کسی صاحب کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لے، اپنی وزارت میں داخل کر لے، کوئی شعبہ ان کو دے دے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو فرعون نے ان جادوگروں کو معاوضے میں اپنا تقرب دینے کا اعلان کر دیا. بازی مار لو، موسیٰ کو شکست دے دو، تم غالب آ گئے تو پھر تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. یہاں پہ میں قرآن کے حوالے سے آپ کو دو لفظ سمجھانا چاہوں گا. ان دونوں لفظوں کو سمجھے بغیر مصر کے جادوگروں کا سسٹم آپ نہیں سمجھ پائیں گے. ایک ہے لفظ قید. کیا ہے لفظ؟ قید. اور قرآن پڑھیں گے تو قید، اور ویسے ہمارے ہاں اردو زبان میں قید مستعمل ہے. قید کا مطلب مکر و فریب، دھوکہ دینے کا سامان. فتولى فرعون فجمع قیدہ ثم اتی. موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، اس نے تمام مکر و فریب کا سامان جمع کیا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کون سا سامان جمع کیا جا رہا ہے؟ دھوکہ دینے کا سامان، مکر و فریب کا سامان. اور پھر یہی لفظ جادوگروں نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے، دھوکہ دڑی کا جتنا سامان ہو سکتا ہے وہ سب جمع کر لو، پھر قطار در قطار ہم لوگ وہاں چلیں گے تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کر سکیں. لفظ قید سمجھ گئے؟ مصر کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کریں گے وہ کس سامان سے کریں گے؟ دھوکہ دڑی کے سامان سے، مکر و فریب کا سامان جمع کریں گے وہ. اور مکر و فریب کے سامان سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے. یعنی وہ سامان ایسا ہوگا، حقیقت کچھ اور ہوگی، نظر کچھ اور آئے گا. ایک لفظ تو آپ نے قید سمجھ لیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کس چیز کو اپنانے کا حکم دیا؟ قید، مکر و فریب. اور دوسرا لفظ ہے افک. دوسرا لفظ کیا ہے؟ افک. افک کا مطلب جھوٹ، جھوٹا سامان، جھوٹی چیز جو حقیقت کے مطابق نہ ہو. اس لفظ افک کو میں اس وقت آپ کو سمجھاؤں گا جب موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا تمام جادوگروں کے سانپوں کو، رسیوں کو نگل جائے گا، وہاں میں لفظ افک آپ کو سمجھاؤں گا. بنیادی طور پہ آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تمام جادوگروں نے جو تیاریاں کی اور فرعون نے جس چیز کا حکم دیا وہ دھوکہ دڑی کا سامان جمع کرنے کے لیے جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. لفظ قید اسی مفہوم میں مستعمل ہے. پورا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کے ذریعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانا ہے اس میں کسی بھی تنتر منتر کا استعمال نہیں کیا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مصر کی سرزمین پر اتنے جادوگر، ان سب کا جادو سامان، اوزار، اشیاء،
خفیہ چیزیں، دھوکہ دینے کا پورا سسٹم جمع کرنا، یہ تھا ان کے ہاں جادو، میجک تھی ان کے پاس۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی مملکت کے جادوگروں کو کھڑا کیا، کیا فرعون کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہمارے ہاں بہت سارے جادوگر ہیں، ان جادوگروں کے تنتر منتر سے کچھ ایسا میں کرا دوں کہ موسیٰ گھر بیٹھے ہلاک ہو جائیں؟ یہ بات فرعون کے ذہن میں آئی؟ یہ بات فرعون کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تنتر منتر کر کے، کچھ الفاظ بول کے کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک مقابلہ ہے، میجک ہے۔ موسیٰ نے ان کے ذہن کے مطابق ایک میجک دکھلایا جس کو ان کا ذہن تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ وہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ جیسے انہوں نے ہمیں میجک دکھلایا ہے، ایسے ہی میجک دکھلانے والے ہماری مملکت میں بڑے بڑے جادوگر پڑے ہیں، مقابلہ کرا دوں گا۔ اگر فرعون کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہوتی کہ جادو اس تنتر منتر کا نام ہے کہ جادوگر وہ تنتر منتر کرے اور سامنے والا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو فرعون کو سب سے پہلے یہی کام کروانا چاہیے تھا۔ لیکن فرعون نے یہ کام نہیں کروایا، کیونکہ اس کو جادو اور میجک کی حقیقت معلوم تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی مملکت کے جتنے جادوگر ہیں، جو انسانی تاریخ کا سب سے عروج والا دور ہے جادوگری کے لحاظ سے، کہ دھوکہ دھڑی کا سامان جمع کیا جاتا ہے، اس سے پھر اچانک کچھ کا کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اتنے جادوگر ہزاروں کی تعداد میں، بعض اسرائیلی روایات میں تو جو تعداد لکھی ہے اس کو سن کے یقین نہیں ہوتا کہ اتنے جادوگر اکیلے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آئے ہوں گے میدان میں۔ فرعون کے ذہن میں تو یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے جادوگر تنتر منتر کر کے بھی کسی کو ہلاک کر سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں۔ ان تمام جادوگروں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ تنتر منتر پڑھ کے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تبھی میں نے آپ کو قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے اس حقیقت کو سمجھا دیا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اس نے دھوکہ دڑی کا سامان جمع کیا ہے موسیٰ کے مقابلے کے لیے۔ یا کسی جادوگر کو کٹیا میں بٹھلا کر کچھ تنتر منتر پڑھنے کے لیے بتایا ہے؟ نہیں، موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے، مکر و فریب کا سامان جمع کرو۔ جادوگروں نے بھی اپنے تمام متعلقین سے، چھوٹے بڑوں سے یہی مشورہ کیا، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اپنے مکر و فریب کا جتنا سامان ہے وہ سب جمع کر لو، کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، پھر وہاں صف در صف کھڑے ہو کر ہم موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے۔ قرآنی الفاظ کے تناظر میں اگر آپ نے لفظ قید سمجھ لیا اور اس حقیقت سے آپ روشناس ہو گئے کہ فرعون کے زمانے میں جادوگری کا تصور کیا تھا، دھوکہ دھڑی کا سامان جمع کر کے کچھ کا کچھ کر کے دکھا دینا، اگر اس زمانے میں یہ تصور تھا تو پھر انہوں نے اسی کے مطابق تیاریاں کی۔ انہوں نے بانس کی لاٹھیاں بنائیں، اندر سے انہیں کھوکھلا کیا، ان کھوکھلی لاٹھیوں میں پارا بھرا، دونوں طرف سے اس کا منہ مضبوط بند کر دیا، اسی میں رسیوں کے ذریعہ سانپ کا جو پھن ہوتا ہے وہ تیار کیا، وہ رسیاں انہوں نے ان لاٹھیوں میں باندھی۔ کل مقابلہ ہے تو رات میں ہی اس میدان میں انہوں نے زمین کو کھود کر نیچے آگ بچھا دی، ضحیٰ کا وقت ہوگا، تپش پڑے گی سورج کی، بانس کے اندر بھرا ہوا پارا گرمی پاتے ہی بھاگنے لگے گا۔ یہ ان کا قید تھا، یہ مکر و فریب کا سامان تھا۔ ان تمام جادوگروں نے
یہ پورا قید دھوکہ دڑی کا سامان تیار کر کے وقت مقررہ پر پہنچ گئے. بے پناہ ناظرین، دیکھنے والے بہت زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیشکش رکھی، اپنے فن کا مظاہرہ پہلے آپ کریں یا ہم کریں؟ آپ چاہیں تو آپ پہلے کریں، اپنا فن پہلے آپ دکھائیں. اور تعجب کی بات آپ کے لیے یہ ہو جائے گی قرآن مجید کا بیان کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے کی تیاری کی تھی اس میں لاٹھیوں کا استعمال کیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا وہ معجزہ لاٹھی ہی کا تو تھا. مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، رسیوں کو جس سے سانپوں کے پھن بنائے انہوں نے اس میں باندھا، اور اندرون خانہ دھوکہ دڑی کا اتنا بڑا سامان انہوں نے اپنایا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، یہ آیت بھی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے. فَجَمَعَ كَيْدَهُ، قرآن مجید کی یہ آیت بھی وعدے کر رہی ہے کہ ان تمام جادوگروں نے دھوکہ دڑی کا سامان جمع کیا. میدان مقابلہ میں جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ پیشکش رکھی، یا تو آپ پہلے ڈالیں اپنی لاٹھی یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے پھینکیں، آپ چاہیں تو آپ ابتدا کریں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے. ابھی ان جادوگروں کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ابھی ان جادوگروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جب موسیٰ اپنی لاٹھی یہاں پھینکیں گے تو ہوگا کیا. جادوگروں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جس طرح ہم نے خفیہ انداز میں دھوکہ دڑی کا سامان اختیار کیا ہے، قید اور مکر ہم نے اس میں اختیار کیا ہے، ایسے موسیٰ بھی اپنی لاٹھی میں کچھ کر کے لائے ہوں گے. ابھی تک ان جادوگروں کا یہی تصور تھا. ان جادوگروں نے کسی تنتر منتر کا استعمال نہیں کیا. نہ فرعون نے یہ بات ان سے کہی، نہ جادوگروں کو معلوم کہ ہم کچھ تنتر منتر کے ذریعہ ان کے اوپر ایسا جادو کر دیں گے کہ ان کے کلیجے گلنے لگیں گے، ان کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے، ان کا وجود تباہ ہو جائے گا. ایسا کوئی تصور اب سے 3400 سال پہلے، 3400 سال پہلے مصر کی سرزمین پر جادو کا ایسا کوئی تصور تھا ہی نہیں. میجک، ایک سے ایک ٹرک تھے ان کے پاس میجک کے، وہ دکھایا کرتے تھے. جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھ کے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ جادو کا تصور اسی وقت سے قائم ہے جب اللہ کا کوئی رسول پہلی بار اس دنیا میں آیا تھا. كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اتنا پرانا ہے جادو کا تصور، اور ہر دور کے ہر نبی کو، ہر زمانے کے ہر رسول کو جادوگر کہا کیوں گیا؟ اس کی وجہ بھی آپ نے بہت قاعدے سے سمجھ لی کہ وہ رسول جب کبھی معجزہ دکھاتے تھے، خرق عادت، فطرت کے خلاف، تو انہوں نے اپنے ماحول کے لحاظ سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، جادو دکھا رہے ہیں. یہی تسلسل باقی رہا اب سے 3400 سال پہلے مصر کی سرزمین پر. وہاں بھی کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جادو کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ کر دو وہ ہلاک ہو جائے، تنتر منتر کر دو وہ برباد ہو جائے. اگر ایسا کوئی تصور فرعون کے ذہن میں ہوتا، بلا شبہ وہ اپنے جادوگروں کو اسی پہ آمادہ کرتا. ان جادوگروں کے ذہنوں میں، ان کے تصورات میں اگر یہ بات ہوتی کہ جادو کے ذریعہ، تنتر منتر کے ذریعہ کسی کو برباد کیا جا سکتا ہے، تو پھر اتنا سارا سامان تیار کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا. قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں اس حقیقت کو اجاگر کر رہی ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے دھوکہ دہی کا سامان جمع کیا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں پوچھا تھا،
کہ ان کی والدہ کا نام بتا دو، ہم کچھ ایسا کر دیں گے وہ کھڑے کھڑے گر جائیں گے، قصہ تمام ہو جائے گا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام نہیں پوچھا تھا۔ میجک دکھانے میں نہ والدہ کے نام کی کوئی ضرورت ہے نہ والد کے نام کی کوئی ضرورت ہے، ان کے ذہنوں میں بس ایک میجک ہے، ایک جادو ہے۔ اس میدان میں جب ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ پیشکش رکھی، آپ پہلے ڈالیں اپنی لاٹھی یا ہم ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، اپنے کرتب دکھاؤ، تم جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ ان جادوگروں نے اب اپنی لاٹھیاں اور رسیاں اس میدان میں پھینکنی شروع کی۔ ان کی لاٹھیوں میں پارا بھرا ہوا تھا، ان میں جو رسیاں بندھی تھیں سانپ کے پھن جیسی، اچانک وہ لاٹھیاں رسیاں بھاگنے لگیں۔ لوگوں کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ محسوس ہوا کہ یہ سانپ ہیں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ سحروا اعین الناس، قرآن کی ایک تعبیر یہ بھی ہے اسی قصے میں۔ ان جادوگروں نے ان کی آنکھوں پر، ان کی نظروں پہ جادو کر دیا کہ کچھ کا کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ کوئی عجوبے والی بات نہیں ہے، آج کے دور کے جو میجک دکھانے والے ہیں، میجک ٹرک جو پیش کرتے ہیں آج کے دور کے، وہ بھی آپ کی آنکھوں پہ جادو کر دیتے ہیں، ہوتا کچھ ہے دکھتا کچھ ہے۔ ان جادوگروں نے جیسے ہی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں اس میدان میں ڈالیں تو وہ سب حرکت میں آ گئیں، سب چلنے لگیں۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ تمام لاٹھیاں اور یہ تمام رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ منظرنامہ دکھائی دیا، ایک طبعی خوف جو شان رسالت کے منافی نہیں، طبعی ڈر جو شان نبوت کے خلاف نہیں، وہی طبعی خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوا کہ انہوں نے اتنے سارے سانپ لاٹھیوں کے رسیوں کے بنا دیے، اب مجھے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی میجک دکھانے والا میجک دکھا رہا ہو جس میں عامت الناس ہوں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کچھ بڑے بڑے علماء ہوں، آپ یقین جاننا عوام تو متاثر ہو ہی جائیں گے، علماء اور مفتیان کرام بھی اس کو دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ اس کا میجک ایسا ہوتا ہے، اس کا جادو ایسا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظرنامہ اس میدان میں دیکھا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں اور وہ سانپ ٹہل رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے کچھ ڈر محسوس ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی مقام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے آپ اسے پھینکو، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے۔ معجزے کی حقیقت بھی تو یہی ہے کہ خود رسول اور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے معجزہ دکھانا۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے، جب کبھی کسی رسول سے اس کی امت نے معجزہ طلب کیا تو ان رسولوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کوئی معجزہ دکھانا، ہمارے اللہ چاہیں گے تو دکھا دیں گے۔ دو مقامات پر جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنی ہے وہ حکم الہی سے۔ وادی مقدس طوا میں اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے لاٹھی پھینکی، فرعون کے دربار میں اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے لاٹھی پھینکی۔ اب اس بڑے میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا کیا حکم آئے گا، ان جادوگروں کے اس فن پر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، آپ اپنا عصا پھینکیے، آپ اپنی لاٹھی اسی میدان میں ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق جب وہ لاٹھی
اس میدان میں پھینکی ہے تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان کی جتنی لاٹھیاں رسیاں میدان میں ٹہلتی ہوئی سانپوں کی شکل میں نظر آ رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا بنا ہوا اتنا بڑا اژدہا سب کو نگل گیا۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، بہت توجہ سے سنیے گا، یہ کوئی قصے کہانی والا درس نہیں ہے، ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت اہم حقیقتیں لیے ہوئے ہیں، لفظوں کے ذریعہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ آج کا درس بڑا پیچیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا میدان میں ڈالا، اپنی لاٹھی آپ نے اس میدان میں ڈالی، تو آپ کا وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان کے تمام سانپوں کو، جو لوگوں کو نظر آ رہے تھے سانپ، حالانکہ تھی وہ لاٹھیاں اور رسیاں، لیکن نظر بندی کی وجہ سے لوگوں کو سانپ ہی تو نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا بنا ہوا اژدہا ان تمام لاٹھیوں رسیوں کو، ان کے مطابق سانپوں کو نگل گیا۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جو نگلی ہیں، قرآن نے اس کے لیے تعبیر کون سی پیش کی ہے؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ تعبیر ہے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی نے اژدہا بن کر جو کچھ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، دھوکہ دڑی کا جتنا سامان وہاں تیار کیا تھا، اس دھوکہ دڑی کے سامان کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی والے اژدہے نے کھا لیا۔ اس نے سانپوں کو نہیں کھایا، ان کی دھوکہ دھڑی کے سامان کو کھایا۔ یہ دھیان دے رہے ہیں آپ؟ ما یافکون، جو انہوں نے دھوکہ دھڑی کا سامان بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہے میں تبدیل ہوئی، اس نے ان سانپوں کو نہیں کھایا کیونکہ وہاں سانپ تھے ہی نہیں، ما یافکون کو کھایا ہے۔ جادوگروں نے جھوٹ کا سہارا لے کر دھوکہ دھڑی کا سامان جو تیار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے، جو حکم الہی سے اتنا بڑا اژدہا بنا، ان سب کو وہ کھا گیا۔ سانپوں کو کھایا یا دھوکے والی لاٹھیوں اور رسیوں کو اس نے نگل لیا؟ ما یافکون، نہ وہاں سانپ تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی والے اژدہے نے ان کو کھایا۔ وہاں ٹوٹل جھوٹ کا سہارا لے کر، مکر و فریب کے حوالے سے انہوں نے یہ چیزیں تیار کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے حکم الہی سے اژدہا بن کر ان سب کو نگل لیا۔ ولی را ولی میں شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے تو فنکار کو فنکار پہچانتا ہے۔ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر افک، قید، دھوکہ دھڑی کا سامان بنا کے لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے اژدہا بنا اور سب کو وہ نگل گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے پر جیسے ہی اپنا ہاتھ رکھا تو پھر وہ اتنی ہی بڑی لاٹھی تھی جتنی پہلے تھی، نہ موٹی ہوئی نہ لمبی۔ جادوگروں کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ ہمارے پاس قید تھا، ہمارے پاس مکر و فریب کا سامان تھا، ہمارے پاس جھوٹ تھا، حقیقت نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ حقیقت تو موسیٰ کے پاس ہے۔ ان کا اژدہا ہماری تمام لاٹھیوں، تمام رسیوں کو جو سانپوں کی شکل میں لوگوں کو نظر آ رہے تھے، وہ سب کھا گیا۔ ان کی لاٹھی موٹی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی لاٹھی بڑی کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری وہ لاٹھیاں رسیاں کہاں چلی گئیں؟ ان کے فن نے انہیں آواز دی کہ تم فنکار ہو، تم دھوکے باز ہو، اور یہ موسیٰ اللہ کے کلیم رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، وہ آپ کے علم میں بات ضرور ہوگی۔ دنیا میں جتنے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، ظلم، جبر، تشدد جن کا شیوا رہا ہے، آپ دنیا کے تمام ظالم بادشاہوں کی ایک فہرست بنائیں، صف اول میں فرعون نظر آئے گا، اتنا بڑا ظالم تھا۔
غور کریں کہ صرف ایک بچے کے لیے اس نے ہزاروں بچے بنو اسرائیل کے قتل کروا دیے تھے. ظالم تھا تو اس نے ایسا کیا. جادوگروں کو خوب معلوم تھا کہ اب ہم جو اگلا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں فرعون کی جانب سے کس ظلم، کس تشدد، کس جبر اور کس استبداد کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جادوگروں کے سامنے حقیقت کھل چکی تھی نا. میں آپ سے سوال کیے لیتا ہوں اسی مقام پر، اس جادو میں اب سے 3400 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دور میں جو جادوگری تھی اس میں کوئی تنتر منتر دکھائی دیا آپ کو؟ کچھ پڑھو وہ ختم، ماں کا نام معلوم کر لو، بنا دو کوئی فلیتا، قصہ تمام. ایسا کوئی تصور قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے اب سے 3400 سال پہلے کے مصر پہ نظر آئے گا؟ ایسا کوئی تصور کبھی نہیں. اور جادوگر کہنے کا رواج کوئی آج سے نہیں ہے. قرآن کا بیان میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ نے جب جب کوئی رسول بھیجا، اللہ نے جب جب کوئی نبی بھیجا، اور اللہ کے اس رسول اور اس نبی نے حکم الہی سے جب کبھی ان کو کوئی معجزہ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میجک ہے، اس سے ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں. اس دور کے رسولوں کو بھی جادوگر کہا گیا. اب سے 3400 سال پہلے مصر کی سرزمین پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا گیا. ان کو جادوگر کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک کچھ الفاظ پڑھ کر یا ان کی زبان میں کچھ تنتر منتر کر کے فرعون یا اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچایا تھا جس کی بنیاد پہ سب نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا؟ نہیں. انہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس ایک جادو دکھایا ہے اتنا بڑا. اس کا یہ خطرہ ہے کہ اگر ان کی جادوگری کو ہمارے مصر کی عوام دیکھ لے تو سب انہی کے ساتھ میں ہو جائیں گے، ہم چند لوگ باقی بچیں گے، پھر یہ سب مل کے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دیں گے. یہ ہے اس زمانے میں جادوگری کا حقیقی تصور. موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جو ہزاروں جادوگر آئے تھے ان کے سامنے معجزے عصائے موسیٰ کی بنیاد پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہم لائے تھے دھوکے کا سامان اور موسیٰ کے پاس حقیقت ہے. یہ کوئی فن نہیں، یہ کوئی قید نہیں، یہ کوئی افق نہیں، جو ہے وہ سچ ہے. یہ منظرنامہ دیکھا ان جادوگروں نے، پھر ہوا کیا؟ ذرا قرآن کے الفاظ میں دیکھیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدہ ریزی کی حالت میں پکار اٹھے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. فرعون بھی اپنے بارے میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. قرآن کی تعبیر دیکھیں کہ ان جادوگروں نے آمنا برب العالمین کہہ کر اپنے عقیدوں کا اظہار کر دیا کہ ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ رب العالمین ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پالنے والا وہی رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے. فرعون سوچتا کہ میں بھی تو رب العالمین ہوں. تو ان جادوگروں نے اس کی اس خام خیالی کو دور کرنے کے لیے اگلی بات کہی رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ابھی تک تو تجھے ہم اپنا رب اعلیٰ تسلیم کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اس ایک بڑے معجزے نے ان تمام جادوگروں کو یہ حقیقت سمجھا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی قید نہیں، مکر و فریب کا کوئی سامان نہیں، نہ ان کے پاس افق ہے، نہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے. ان کے اساس سے جو کچھ ظاہر ہوا وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بنیاد پہ ظاہر ہوا ہے. تمام کے تمام جادوگر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے،
فرعون پر کیا بیتی ہوگی؟ قرآن نے اس کو نقل کیا. قرآن نے کہا کہ فرعون نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے تمہارا استاذ موسیٰ علیہ السلام، اسی نے تمہیں جادو سکھایا، یہ تمہارا استاذ ثابت ہوا، تم نے اس کی استاذی کی بنیاد پہ اس پر ایمان قبول کر لیا، تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ انہیں تم جھیل نہیں سکتے. ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، اس کے مد مقابل تمہارا دوسرا پیر کاٹوں گا مخالف سمت سے، داہنا ہاتھ بایاں پیر کاٹ کے تم کو کھجوروں کے پیڑوں پہ ٹانگ دوں گا، سلی دے دوں گا، تمہارا وجود وہیں ٹنگا رہے گا، چیل کوے تمہارے بدن کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گے. اتنی سخت وعید ہے. ارتداد کے فتنے کو جب میں نے بیان کیا تھا، اس میں اس حقیقت کو اجاگر کیا تھا قرآن و حدیث کے تناظر میں کہ جب ایمان کی بشاشت صحیح بخاری کے حوالے سے اور ایمان کی حلاوت دل میں اتر جاتی ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اسے ایمان سے منحرف نہیں کر سکتی. اس واقعے کے بعد ان تمام جادوگروں کے دل میں ایمان کی حلاوت اتر گئی تھی، ایمان کی بشاشت اتر گئی تھی. ظالم فرعون کی جانب سے اتنے بڑے عذاب کی دھمکیاں مل رہی ہیں. جادوگروں نے کہا کہ جو تجھے کرنا ہے کر لے، ہم ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے. تو ہم سے انتقام اسی بات کا لے رہا ہے نا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تو لے آئے، اب ہم اس سے منحرف نہیں ہوں گے. ہاں اپنے رب سے دعائیں مانگی انہوں نے کہ ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. اللہ اکبر، صبر تھوڑا نہیں مانگا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے، یعنی اتنا صبر عطا کر دیجئے، اتنی استقامت عطا کر دیجئے کہ فرعون کوئی بھی ظلم، کوئی بھی جبر، کوئی بھی تشدد اور کوئی بھی استبداد کرے، ہمیں ایمان پہ استقامت ملی رہے، ہمیں ایسا صبر عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی یہ جادوگری آپ نے قرآن کے حوالے سے سمجھ لی، جس میں کسی بھی تنتر منتر کا استعمال نہیں ہوا، کسی بھی کٹیا میں بیٹھ کر جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کرایا نہیں گیا. فرعون کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جادو میں کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعہ دور بیٹھے ہوئے انسان کو ہلاک کیا جا سکے. مصر کی سرزمین پر ہزار استاذ جادوگروں کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ جادو کسی تنتر منتر کا نام ہے، اس کو کرو تو فلاں آدمی برباد ہو جائے گا. ان کے ہاں جادو ایک ٹرک تھی، ان کے ہاں میجک ٹرک تھی، اس کے پیچھے ان کے کچھ مکر و فریب کے سامان تھے، وہ اس کے ذریعہ سے تیار کر کے لوگوں کی نظر بندی کر دیتے تھے، اور یہ ان کا ایک فن تھا. آج کے دور میں بھی یہ فن بڑے عروج پر ہے. بہت سارے میڈیا چینل ایسے ہیں جو پاکھنڈ کا پردہ فاش کرتے ہیں. جب تک ان کے پاکھنڈ کا پردہ فاش نہیں ہوتا تب تک تو بہت بڑے نظر آتے ہیں، اور چند سوالوں کے بعد پھر ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. بہت سے پاکھنڈی ایسے ہیں کہ جو اپنے دھرم کا سہارا لے کر لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط ہو گئے کہ ہم پر خدا کی کرپا ہے، ہم پر خدا کی کرپا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا کچھ کر دیتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. عوام الناس بہت سیدھے، وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. پھر وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ جو وہ دھرم کا سہارا لے کر اپنے کسی مخفی
देवता की ताकत का हवाला देकर कुछ दिखाते हैं, ऐसा ही काम बल्कि उनसे बेहतर काम वो लोग दिखाते हैं जिनका ये कहना है कि हम पर कृपा किसी की नहीं, ये हमारा हुनर है, ये हमारा फन है। काम दोनों का एक है, पर्चे दोनों बनाते हैं। एक पर्चा बनाने वाला कहता है कि मुझ पर फुला की कृपा है तो मैं ये पर्चा बना देता हूं। उनके मध्य मुकाबिल मैजिक ट्रिक वाले आते हैं, वो कहते हैं कि हम पर कृपा किसी की नहीं और उसका मजहब और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारी एक ट्रिक है, उससे हम पर्चा बना देते हैं। आपकी अक्ल क्या कहती है, आपका शूर आपको क्या बता रहा है, आपका विजदान आपको क्या कह रहा है? आज के दौर में कुछ चैनल ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसे तमाम पाखंडियों का पर्दाफाश कर दिया है जो सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका माल, उनकी इज्जत सभी कुछ लूट रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उन चैनलों पर पाखंड का जो पर्दाफाश कर रहे हैं उन्हें जरूर देखें। हकीकत तक रसाई में बड़ी मदद मिलेगी, जरूर देखिएगा। इस मौजू से मुझे बचपन से ही दिलचस्पी रही, मैजिक के मौजू से, और दिलचस्पी यूं रही कि कुछ इतना सीख लूं, हकीकत जानने के लिए इसकी गहराई में इतना उतर जाऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले जो इसके जाल में फंसे हुए हैं उनको इससे निकाल दिया जाए। मेरे पास बड़े हुनर हैं जो मैंने सीख रखे हैं, मैजिक। अगर मैं वो आपको दिखा दूं बगैर कुछ बताए हुए तो हमारे यहां हर वक्त लाइन लगी रहेगी। अगर वो चीजें मैं आपको दिखा दूं, जब तक आपको उसका राज नहीं मालूम होगा आप कहेंगे कि साहब बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, और मैं जब आपको उसका राज बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, तो आप कहेंगे ये कैद है, धोखे का सामान, आप कहेंगे ये इफ्क है। तो कुरान ने तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के तमाम जादूगरों के सामान को भी समझा दिया, धोखा मत खाना। उन्होंने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया था, उन्होंने एक मैजिक ट्रिक दिखाई थी, कैद को जमा करके, धोखे का सामान जमा करके। और ये कैद, धोखे का सामान, जादू की ट्रिक का सारा सामान दुकानों पर दस्तयाब है। आप वहां से एक बर्तन लाएं, उस बर्तन के दो हिस्से होते हैं, ऊपर से एक ढक्कन नजर आएगा लेकिन उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, दो खाने होते हैं। वो ऊपर वाले ढक्कन में पहले से कबूतर बिठला देते हैं जो नजर नहीं आता, और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। अब पहले से आपको ये कैद के सामान का इल्म नहीं, इस मकरो फरेब का आपको कुछ पता नहीं। वो जादूगर आपके सामने आएगा और ये कहेगा कि देखो एक बर्तन है, ऊपर वाला ढक्कन जब उठाएगा कबूतर के ऊपर वाला ढक्कन रखा रहेगा, नीचे वाले खाने में रखे हुए कागज को आग लगा देगा, आग जलने लगेगी। ये कितना कैद और कितना मक्र और कितने इफ्क का सामान तैयार करके लाया है। जब वो आग जलने लगेगी तो अचानक वो ऊपर वाला ढक्कन वो बंद कर देगा, और ऊपर वाला ढक्कन बंद करके अब जो खोलेगा उसके नीचे वाले हिस्से में, उसके नीचे वाले खाने में मौजूद कबूतर फड़फड़ाता हुआ बाहर आ जाएगा। ये आपकी आंखों पे जादू हो गया, आप उससे मुतासिर हो जाएंगे।
کہ ابھی جہاں آگ جل رہی تھی اس کے اوپر ڈھکن بند کیا اور جیسے ہی اس کو ہٹایا یہ اندر سے کبوتر کہاں سے نکل پڑا. اس میں مکر کا سامان ہے, قید اس کے اندر موجود ہے. ایسے ہی تمام جادوگر اپنے جادو کا فن دکھا کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کھلم کھلا. جو مذہب کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم پر فلاں کی کرپا ہے, ان کے یہاں بھی یہی قید اور یہی مکر چلتا ہے. اور جو میجک دکھانے والے ہیں وہ سچے لوگ ہیں, وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی کاریگری ہے. وہ ایک کاغذ لے کر جو نوٹ نکالنے شروع کریں گے, رگڑتے رگڑتے نوٹوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. ایک کاغذ کے ذریعہ اگر واقعتاً اتنے نوٹ نکال سکتے ہیں کاغذ سے, تو آپ کے بیچ میجک دکھانے آئے کیوں؟ ایسے نوٹ نکالتے رہو, کاروبار چلتا رہے گا. اخبار کے کاغذ سے اتنے نوٹ نکال کر پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری آپ مدد کیجئے, آپ ہمیں پیسے دیجئے. وہ اچھے لوگ ہیں, وہ سچے لوگ ہیں. وہ اپنے فن کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کرپا کسی کی نہیں, میں بھی تمہیں جیسا ایک انسان ہوں. بتا دیتے ہیں یہ ٹرک ہم نے سیکھی ہے, یہ میجک ہم نے سیکھا ہے, اس کا سامان فلاں دکان پر ملتا ہے, وہاں سے سامان لے آؤ. جو میں کرتا ہوں وہ آپ بھی کرنے لگیں گے. جادو, میجک, اس کی ٹرک, اس حقیقت کو جان لینے کے بعد آپ اپنے یقین کو اتنا پختہ کر لیجئے کہ کسی کے پاس یہ شکتی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے تنتر منتر سے میرے کاروبار پہ بندش لگا دے, مجھے تباہ کر دے, مجھے برباد کر دے. کسی کے پاس ایسی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ عقیدہ آپ کا جتنا مضبوط رہے گا آپ اس جال سے باہر رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر کہیں شک پیدا ہو گیا کہ کسی نے مجھ پر کچھ کرا دیا ہے, یہ بات عام ہو چکی ہے آج کل, کسی نے ہمارے کام کی بندش کرا دی ہے, کسی نے ہماری بیوی کی کوکھ باندھ دی ہے, بچے نہیں ہو رہے ہیں, یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. جو آپ کے کاروبار پہ بندش لگا دے, رشتے نہ ہوں کسی کے تنتر منتر کی بنیاد پر, یہ ہے ہی نہیں. لہذا آپ کو اس جال سے دور رہنا ہے. اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے, آپ کو اور زیادہ تعجب ہوگا اس حقیقت کو سن کر. آج جو جادوگری میں مصروف عمل ہیں, جادو کرتے ہیں, تنتر منتر کرتے ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے یہ سب راز کھل جائے گا. اگر آپ چینلوں پر اس پاکھنڈ کا پردہ فاش کرتے ہوئے خود اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں گے یہ کیسا کیسا پاکھنڈ کرتے ہیں. پھر ان سے معافی منگوائی جاتی ہے, برسر عام معافی مانگو, تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا یہ پاکھنڈ برپا کر کے. جب آپ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو مزید یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ کچھ نہیں ہوگا وہ جو ہمارا رب چاہے گا. یہ یقین پختہ کر لو, یقین بنا لو میرے کام پہ کوئی بندش نہیں کر سکتا, یقین بنا لو میری بیوی کی کوکھ کوئی نہیں باندھ سکتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہاں کسی نے کچھ کروا دیا, فوراً ذہن وہاں جاتا ہے وہ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, وہ خود بندہ ہوتا ہے. ادھر ذہن نہیں جاتا کہ میں نے زنا کیا ہے, اس کی وجہ سے تباہی کتنی آئے گی. چھوڑ دو جادوگروں کو. ہاں ہم اپنی بدعمالیوں سے خود کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. زنا فقر لاتا ہے, غربت لاتا ہے. اچھے خاصے مالدار اس مرض میں مبتلا ہو گئے, اس مرض کی وجہ سے اگر تباہی آ رہی ہے تو کسی نے جادو کرایا ہے کیا؟ یہ تو اپنی کرتوت ہے جس کی بنیاد پہ غربت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, نمازوں کا اہتمام نہیں ہے, حرام مال کھاتے ہیں. یہ جو اپنے گناہ ہیں, جو اپنی کرتوتیں ہیں, ان کی وجہ سے تباہی آتی ہے. تو جادوگروں کی طرف نظر نہ پہنچا کر اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائیں کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں
یا ہم ہی غلط روش پر چل پڑے ہیں؟ اگر یہ بندہ گناہوں میں لت پت رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کی بدعمالیاں اسے تباہ کریں گی۔ یہ موضوع بڑا پیچیدہ بھی ہے اور بہت وسیع بھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور میں نے آپ کو دکھایا، جادوگروں کا جو عروج تھا، ان کے اعمال میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تنتر منتر کا کوئی سہارا نہیں لیا، دھوکے کا سامان جمع کیا، وہ میجک ٹرک تھی ان کی۔ اللہ ہم سب کو یقین کی پختگی عطا فرمائے، وہم اور تخیلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے آپ کی برکت سے ایک بات اور یاد آ گئی، اسے ضرور سناؤں گا آپ کو۔ ایک ہے انسان کا یقین اور ایک ہے انسان کا وہم۔ آپ بتائیں وہم اور یقین میں مضبوط کون ہے؟ دنیا کہتی ہے یقین مضبوط ہے، وہم تو پھسپھسا ہے نا؟ یقین پختہ چیز، وہم تو کمزور۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسا منظرنامہ، اس میں یقین شکست کھا جائے گا اور وہم غالب آ جائے گا، اور اس وہم کے غالب آ جانے کی وجہ سے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، مردہ ہے، آپ بتائیں آپ اسے گالی بکیں گے مردے کو تو کیا جواب میں مردہ بھی گالی بکنے لگے گا؟ آپ مردے کو اٹھا کے کہیں پھینک دیں تو کیا وہ بدلہ لینے پہ آمادہ ہو جائے گا؟ آپ کے ہاتھ میں چاقو ہے، چھری ہے، اس کے بدن پہ ہر جگہ ماریں، کیا وہ حرکت میں آ جائے گا؟ کیا آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا؟ یہ حقیقت ہے، یہ یقین ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مانتے ہیں اس کو؟ تو مردہ ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ حقیقت ہے نا، اس پر یقین ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اسے مارے پیٹے، آگ میں جلایا جاتا ہے مردہ تو کیا بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب مجھے آگ میں جلا رہے ہو، میں جل جاؤں گا؟ اسے جلاؤ یا پانی میں ڈالو یا گدھوں کے حوالے کر دو یا زمین دوز کر دو، وہ بدن ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں۔ ایک سچائی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹا سا حجرہ، جس میں بس ایک چارپائی اور تھوڑی سی جگہ، اور آس پاس کوئی آبادی نہیں۔ اب کسی صاحب سے یہ کہا جائے کہ آج رات آپ کو اس مردے کے ساتھ اس چھوٹے سے حجرے میں گزارنی ہے ایک رات، اس کے برابر میں آپ کو لیٹنا ہے، اور دیکھو یہاں لائٹ تو ہے نہیں، اندھیرا رہے گا، اور باہر سے ہم تالا بھی ڈال دیں گے، صبح آ کے ہم کھول لیں گے۔ اب یقین تو یہ ہے کہ یہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ بندہ اس کے ساتھ اکیلے رات کی تاریکی میں، آس پاس کوئی نہیں، اندھیرے میں، باہر سے تالا، کوئی مصیبت آئے تو بھاگ نہیں سکتا، کوئی تیار ہوگا لیٹنے کے لیے؟ پریشانی کیا ہے جب معلوم ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، لاشیں بے جان ہے، مٹی ہے، تو اس کے برابر میں سونے میں دقت کیا ہے؟ اگر آپ نے زبردستی کسی کو اس کے ساتھ میں سلا دیا، چاروں طرف سے اندھیرا، باہر تالا لگا ہوا، جب آپ صبح تالا کھولیں گے تو ہو سکتا ہے ایک کے بجائے دو مردے آپ کو وہاں ملیں، ہے نا؟ تاریکی میں مردے کے پاس لیٹ کر کیا کیا تصورات آئیں گے، کیسا کیسا وہم آئے گا۔ اسی مردے کے بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے پنجے، بھیانک صورت دل اور دماغ پہ مسلط ہو جائے گی، اور بندہ اسی میں مر بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہم غالب آ گیا یقین پر، اور جہاں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اب وہاں چلیے آپ، لاشیں ہی لاشیں، ہر باکس میں ایک لاش، پوسٹ مارٹم کرنے والے وہیں لیٹتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مردہ آیا، اس کو چیرا پھاڑا، تمام اعضاء نکالے، جو طریقہ ہے پوسٹ مارٹم کا وہ کیا، ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ وہ انہی مردوں کے درمیان میں رہتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کو یہ یقین ہو گیا یہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، جو پڑے ہوئے ہیں ان کی باڈی میں کوئی حرکت نہیں، تو لاشیں بے جان ہیں، یہ کیا ہمارا بگاڑیں گے؟ ہم ان کے بدن کو چیر پھاڑ دیں گے، مگر یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔
کس کا یقین مضبوط نکلا، ایمان والے کا یا پوسٹ مارٹم کرنے والے کا؟ انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کا وہم، یہ اس کے اوپر مسلط رہتا ہے۔ ہم لوگ ابھی آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی شیر اچانک یہاں آ جائے، اچانک اس شیر نے حملہ نہیں کیا، بس اس کو دیکھیں گے، دیکھتے ہی ہاتھ پیر اپنی قوت کھو بیٹھیں گے، چلانا چاہیں گے تو آواز نہیں نکلے گی، بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ نہیں پائیں گے۔ شیر کو دیکھنے پر دل اور دماغ اتنا متاثر ہوا کہ تمام صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ یہ جادو ہے یا وہم کا غلبہ؟ وہم کا غلبہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے حادثات دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے انسان کے وہم کا دخل ہوتا ہے۔ صبح و شام کے معمولات پہ عمل کیجئے، استغفار پڑھیے، درود پاک پڑھیے، معوذتین کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر شر و فساد سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔